نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث کا عنوان ہے نماز کے ارکان اطمینان کے ساتھ ادا کرنے چاہیے۔ حضرت رفاع ابن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں آیا اور نماز پڑھی، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے سلام عرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دے کر فرمایا کہ اپنی نماز دوبارہ پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیجئے کہ میں نماز کس طرح پڑھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ کہو، پھر سورۃ فاتحہ اور سورۃ فاتحہ کے بعد جو سورت چاہو وہ پڑھو، اور جب تم رکوع میں جاؤ تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھو، رکوع کو اطمینان اور سکون سے ادا کرو اور اپنی کمر کو ہموار رکھو، اور جب تم رکوع سے سر اٹھاؤ تو اپنی کمر کو بالکل سیدھا کر کے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ تمام ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں، اور جب سجدہ کرو تو اچھی طرح سے سجدہ کرو، اور جب تم سجدے سے سر اٹھاؤ تو اپنی بائیں ران پر بیٹھ جاؤ۔ پھر اس طرح ہر ایک رکوع اور سجدے میں کرو، گویا ہر ایک رکن کی صحیح ادائیگی پر تمہیں اطمینان ہو جائے۔ اور ترمذی شریف کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اس طرح وضو کرو جیسے کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، پھر کلمہ شہادت پڑھو، پھر اچھی طرح سے نماز ادا کرو، اور قرآن میں سے جو کچھ تمہیں یاد ہو اس کو پڑھو، اور اگر تمہیں کچھ بھی یاد نہ ہو تو الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہو، اور پھر رکوع کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث کا عنوان ہے امام نماز میں بلند آواز سے اللہ اکبر کہے۔ حضرت سعید ابن حارث ابن معلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں نماز پڑھائی، چنانچہ جب انہوں نے سجدے سے اپنا سر اٹھایا اور جب سجدے میں گئے، نیز جب 2 رکعتیں پڑھ کر اٹھے تو بلند آواز سے اللہ اکبر کہا اور فرمایا، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح بآواز بلند تکبیرات کہتے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کا عنوان ہے 4 رکعت نماز میں 22 تکبیرات ہیں۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ میں ایک بوڑھے آدمی یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے نماز میں 22 مرتبہ تکبیرات کہیں، چنانچہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ آدمی بیوقوف ہے جو اتنی زیادہ تکبیریں کہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیری ماں تجھے روئے۔ یہ طریقہ تو حضرت ابو القاسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ حضرت علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ مرسل روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں جب جھکتے یعنی رکوع و سجود میں جاتے اور جب اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اسی طرح نماز پڑھتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرتے تھے۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے قبلے کی طرف رخ کرتے، پھر دونوں ہاتھ اٹھاتے اور اس کے بعد اللہ اکبر فرماتے تھے۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلط نماز پڑھنے پر ڈانٹنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی۔ آخری صف میں ایک آدمی کھڑا تھا جس نے ٹھیک طرح سے نماز ادا نہیں کی۔ جب اس آدمی نے سلام پھیرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آواز دے کر فرمایا کہ اے فلاں شخص، کیا تم اللہ بزرگ و برتر سے نہیں ڈرتے؟
کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے نماز کس طرح پڑھی ہے؟ تم تو بس یہی جانتے ہو کہ جو کچھ تم کرتے ہو مجھے معلوم نہیں ہوتا، حالانکہ اللہ کی قسم جس طرح میں اپنے سامنے کی چیزیں دیکھتا ہوں اسی طرح اپنے پیچھے کی چیزیں بھی دیکھ لیتا ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اب ویڈیو کے آخر میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیہ کلمات پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں میرے پروردگار تیرے لیے اور بے شمار درود و سلام تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر۔ یا اللہ تیرا فرمان ہے کہ تو دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک کوئی چیز دعا سے اعلیٰ نہیں۔ یا رب العالمین، ہم گناہ گاروں کی التجاؤں کو بھی شرف قبولیت بخش۔ اے ہمارے رب، ہمارے علم میں اضافہ فرما، ہمارے سینوں کو کھول دے، ہمارے کاموں کو آسان کر دے، ہماری زبانوں کو کھول دے تاکہ لوگ ہماری بات کو سمجھ سکیں اور احادیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا تھا۔ اے ہمارے مالک، ہمارے مرحومین کو بخش دے، ان کی خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دے، ہمارے پیاروں کی قبروں پر رحمت نازل فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمیں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا، ہم سب پر رحم فرما، درگزر فرما۔ یا میرے اللہ، ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرما دے۔ اللہ، ہمیں برائیوں اور فطروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یا اللہ، ہمارے لیے اعلیٰ جنت میں گھر بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ اے میرے اللہ، ہمیں نماز کو قائم کرنے والا بنا دے۔ اے میرے اللہ، ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ وہ تجھے پسند آ جائے۔ میرے پروردگار، ہم شیطانوں کے بہکاوے سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے میرے اللہ، ہمیں شکر و صبر کرنے والا بنا دے۔ اے زمین و آسمان بنانے والے، تو ہی ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو ہی ہمارا داتا ہے، مشکل کشا ہے۔ ہمارا خاتمہ اسلام پر فرما اور ہمیں نیکوکاروں اور پرہیزگار لوگوں میں شامل کر دے۔ یا اللہ، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ اللہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت کی بھی ساری بھلائیاں ہمارے نصیبے میں لکھ دے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی بیویوں سے، اپنے شوہروں سے، اپنی اولاد سے محبت کرنے والا بنا دے۔ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے میرے اللہ، ہمارے سارے کے سارے معاملات کو درست کر دے۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھے راستے پر چلا ہی دیا ہے تو پھر ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ اے مالک دو جہاں، دین اسلام تو نے نازل کیا ہے، اسے ہم نے مان لیا ہے اور تیرے رسول کی پکار پہ لبیک کہتے ہوئے تیری وحدانیت کا اقرار کیا ہے، تیرے رسولوں کی رسالت کا اقرار کیا ہے، تیرے رسول کی پیروی کی ہے۔ اے میرے اللہ، ہمارا نام بھی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اے اللہ، ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ، جو تیری حدود کی خلاف ورزی ہو گئی ہو اسے معاف فرما۔ اے میرے اللہ، جو بھول چوک میں ہم سے گناہ ہو جائیں ان پر ہماری گرفت نہ کرنا۔ اللہ، جن بوجھوں کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم پر مت ڈالنا، ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما۔ اللہ، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ یوم قیامت ہمارے حساب کو آسان کر دے، ہمیں دین پہ ثابت قدم رکھ، اپنا فرما بردار بنا۔ اللہ، ہمارے نفسوں کی برائیوں سے ہمیں بچا، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اللہ، موت کی سختیوں اور اس سے طاری ہونے والی بے ہوشیوں میں ہماری مدد فرما۔ اے میرے اللہ، تو ہی معافی کو پسند کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے میرے پروردگار۔ اے میرے اللہ، ہم تجھ سے نفع دینے والے علم اور پاکیزہ اور حلال کے رزق کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہم برے اخلاق سے، بری خواہشات سے، بری بیماریوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ، ہم تجھ سے تندرستی، پاک دامنی، دیانتداری، خوش خلقی کی بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ، ہم محتاجی سے، رزق کی کمی سے اور ذلت سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ، ہم برے دوست سے، برے وقت سے، برے دن سے، بری رات سے اور برے ہمسائے سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ، ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک کر دے، ہمارے اعمال کو دکھلاوے سے پاک کر دے، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے، ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ اے میرے مولا، ہمیں توفیق دے ہر اس عمل کی جس سے تیری جنت ہم پر واجب ہو جائے، اور ہمیں ہر اس عمل سے بچا جس سے تیری جہنم ہم پر واجب ہو جائے۔ اے اللہ، اپنی محبت کو ہمارے دلوں میں ہر ایک چیز کی محبت سے زیادہ کر دے، اپنے خوف کو ہر ایک چیز کے خوف سے زیادہ کر دے،
اور دنیا کی طلب پر اپنی ملاقات کے شوق کو غالب کر دے، اور جب تو دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک اور لذت دے تو ہماری آنکھوں کی لذت اور ٹھنڈک اپنی بندگی میں رکھ دے۔ یا اللہ، جو نیک دعائیں اور مرادیں رہ گئی ہیں جنہیں ہم مانگنا بھول گئے ہیں، یا اللہ وہ بن مانگے عطا کر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔